امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے خاص صحابی ہشام بن حکم سے فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، دین کو حاصل کیا جائے گا اطاعت کے ذریعے، دین یعنی اللہ کی عبادت، اور اس دین کو حاصل کیا جائے گا اطاعت کے ذریعے سے، اور اطاعت کو حاصل کیا جائے گا علم کے ذریعے سے، اور علم کو حاصل کیا جائے گا تعلم کے ذریعے سے، اور تعلم کو حاصل کیا جائے گا عقل کے ذریعے سے، اور عقل کو حاصل کیا جائے گا عالم ربانی کے ذریعے سے، اور عالم ربانی ہم ہیں۔ تمام چیزیں اہل بیت کی طرح پلٹیں گی، اور بے نیازی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک در اہل بیت پر نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں، بے نیازی انسان اس دنیا میں پریشان ہے، کس طرح سے بے نیاز ہو؟ عقل کے ذریعے سے بے نیاز ہوگا، لیکن اس عقل کا تعلق اہل بیت سے ہونا چاہیے، اس عقل کا تعلق اس جگہ سے ہونا چاہیے جو راستہ اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ امام کے خاص صحابی ہیں محمد بن مسلم۔ محمد بن مسلم بڑے مشہور صحابی ہیں عند العلماء شیعہ۔ یہ کون شخص ہیں؟ ان کی ذات کے سلسلے میں دو باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے صادقین کا زمانہ حاصل کیا، اخذ کیا، اس زمانے میں زندگی گزاری کس نے؟ محمد بن مسلم نے، اور انہوں نے 30,000 روایتیں، 30,000 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے اخذ کی، اور 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اخذ کی۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی سلسلہ سند یہاں تک پہنچے پھر اس کے بعد پھر سند نہیں دیکھتے ہیں، اتنے موثوق، اتنے زیادہ وثاقہ ان کی، اتنے معتبر۔ اب یہ شخص دیکھیں، بے نیازی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کا تعلق، اس کا رشتہ، اس کا ربط اہل بیت سے نہ ہو۔ یہ اپنے گھر میں چھت پر سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آدھی رات ہوتی ہے، رات گزر جاتی، آدھی رات ہوتی ہے، دھک الباب ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، کہتے ہیں کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، اور ایک بہت ضروری کام ہے، ایک خاتون میرے پاس آئی ہوئی ہے اور اسے مسئلہ شرعی پوچھنا ہے۔ یہ فوراً آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور بچہ بھی زندہ ہے، کیا کیا جائے؟ سوال کیا، مسئلہ شرعی۔ تو امام نے فرمایا، محمد بن مسلم نے فرمایا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ان کے محضر میں حاضر تھا، ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تھا، تو امام نے فرمایا تھا کہ بچے کا بچانا ضروری ہے، لہٰذا پیٹ کو چاک کیا جائے اور بچے کو نکالا جائے، کہ وہی جو مولا نے فرمایا تھا۔ دیکھیں اب بے نیازی ہے، کس طرح سے اس بے نیازی کو دور کیا جائے؟ کہ امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، امام نے کہا کہ جو میرے امام نے فرمایا تھا، محمد بن مسلم نے کہا کہ جو امام نے فرمایا تھا وہی جواب ہے، اس کا جاؤ اس کا پیٹ چاک کرو، اور چاک کرنے کے بعد اس بچے کو نکال لو۔ لیکن ان سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ میں تو گوشہ نشین ہو گیا ہوں، میں لوگوں سے کٹ گیا ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں اور تم یہاں پر آئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں سب سے پہلے ابو حنیفہ کے پاس گئی تھی، اور ابو حنیفہ کے پاس جانے کے بعد میں نے اس سے یہ پوچھا تھا، اس کی رائے جانی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ربط وہی ہے، بے نیازی، اصل بے نیازی اہل بیت کے راستے سے ہے۔ کہا کہ میں اس کے پاس گئی تھی، اور جب میں وہاں پہنچی تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے، کہ جاؤ محمد ابن مسلم سے جا کر پوچھو، وہ بتا دے گا۔ اور یاد رکھنا، جب وہ تمہیں جو بھی جواب دے میرے پاس آنا اور مجھے بتانا اس نے کیا بتایا ہے۔ کہا کہ اس نے مجھے آپ کا پتہ بتایا تھا، آپ کا ایڈریس دیا تھا، میں یہاں پر آئی ہوں تاکہ میں اس مسئلے کا حل حاصل کروں۔ محمد ابن مسلم نے جواب دیا۔ اب محمد ابن مسلم کا بیان ہے کہ جب صبح ہوئی ہے اور میں مسجد میں گیا ہوں، اور ابو حنیفہ جو درس دے رہا تھا اور شاگردوں کو درس دیتے دیتے جب میرا گزر مسجد سے ہوا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے شاگردوں، میں تمہیں ایک شرعی مسئلہ بتاؤں یا میں تم سے شرعی مسئلہ پوچھوں، کیا تم اس کا جواب دو گے؟ تو شاگردوں نے کہا بتاؤ وہ مسئلہ کیا ہے۔ کہا کہ بتاؤ، اگر کوئی عورت ہے اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو بتاؤ کیا کیا جائے گا؟ تو یہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں نے کھانسا تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہیں سے آواز دیتا ہے کہ اے معبود مجھے معاف کر دے،
کیا ہمیں بھی جینے کا حق نہیں ہے؟ یعنی وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اے محمد ابن مسلم، تم نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن ہمیں خوف ہے تمہارے صحیح جواب دینے کی وجہ سے کہیں ہماری دکانیں نہ بند ہو جائیں۔ اور آج یہ سب کو پتہ ہے حق کیا ہے، اہل بیت کا راستہ کیا ہے، لیکن اپنی دکانیں بچانے کے لیے حق کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی